بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ جی ہاں ناظرین، ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی سے نجات دے، اور جتنی بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج کی یہ خاص ویڈیو، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، وہ مالی حالات جو اتنے خراب ہو گئے ہیں، اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کو ہارٹ فیل ہو رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور وہ کچھ ہو رہا ہے جو آج تک نہیں ہوا جو اس دور میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے ہمارے گناہوں سے۔ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور ہمارے اوپر ایسے حکمران ہوں جو ظالموں کا صفایا کر دیں، جہاں مظلوم پر رحم کیا جائے اور ظالموں کو سزا دی جائے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، ظالموں کو بچایا جا رہا ہے اور مظلوموں کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھ جائے گا اور مظلوم آواز بھی نہیں اٹھا سکیں گے، تو وہ قیامت کا آخری دور ہوگا۔ ہم بارہا کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں، یہ قیامت کی نشانی ہیں، مگر نصیحت کوئی نہیں پکڑتا، کوئی نہیں پکڑتا۔ جو حال ہے ہمارا اس حال میں ہم بس ٹھیک ہے۔ بھلا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو ہمیں اس ظالموں سے نجات دے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہمیں رزق دے، پانی دے؟ اللہ ہی تو ہے، اور اللہ ہی کا وعدہ ہے کہ میں جسے رزق کم دوں، جسے زیادہ دوں، جسے بے پناہ دے دوں، یہ میری مرضی ہے۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے، کچھ لوگ تو اتنے غریب ہیں کہ ان کو ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، اور کچھ لوگ شہنشاہی زندگی گزار رہے ہیں، یہ تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تو سب کو امیر کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ موسیٰ نے ضد لگا لی، اللہ پاک نے ساروں کو امیر کر دیا۔ قابل توجہ بات ہے، ساروں کو امیر کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھر کی چھت گر گئی یا دیوار گر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، کوئی مستری ملے، کوئی مزدور ملے، میں اپنی دیوار صحیح کرا لوں۔ جس کے پاس جاتے وہ کہتے بھائی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم تمہاری دیوار صحیح کریں، ہمارے پاس تو بے شمار دولت ہے۔ ہر جگہ پھرائے، آخر گھر آگے کوئی مزدور نہیں ملا، کوئی مستری نہیں ملا۔ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی حکمت تھی، اور اللہ کے آگے توبہ کی، استغفار کی۔ پھر اللہ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ، لوگ جس حال میں تو نے رکھے ہوئے تھے اسی حال میں تو رکھ، تو بہتر جاننے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور جو آپ کی قسمت میں ہے، جو ہماری قسمت میں ہے، جب تک ہم کھا نہ لیں ہمیں موت نہیں آئے گی۔ ایک ذرہ بھر بھی اگر ہماری قسمت میں کھانے ہے، جب تک وہ ہم کھا نہ لیں گے ہمیں موت ہرگز نہیں آنے والی۔
موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح رزق کا وقت جو رزق ہے وہ بھی مقرر ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ رات کو پڑھے گا، روزانہ پڑھے گا، اس گھر میں کبھی بھی غربت آ ہی نہیں سکتی، غربت کبھی جھانکے گی بھی نہیں اس گھر میں۔ اللہ خزانہ غیب سے مدد کرے گا اور اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا آپ کے لیے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ واقعہ کی برکت اور دوسرا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، ذرا یہ قابل توجہ ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں سب کو اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ ہر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ 3 بار روزانہ گھر میں آپ پڑھیں، بچیاں پڑھیں اور بڑے پڑھیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ کسی کے محتاج نہ رہیں گے، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم اگر یہ چیز آپ اپنی نسلوں میں ڈال دیں تو 7 نسلیں آپ گھر بیٹھے کھائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو قیامت تک برقرار رہے گا، جو کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔